وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ایک طرف ہے، ہوا وہ مولیہا پھرتا ہے اس سمت کی طرف، اس طرف کی طرف، اس وجہتن کی طرف۔ ہاں کی ضمیر جو ہے یہ راجع ہے وجہتن کی طرف، یعنی ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے، ایک طرف ہے، ایک قبلہ ہے جس کے طرف وہ منہ کر کے، چہرہ کر کے عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسلک اور مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ فاستبقوا الخیرات، بس سبقت حاصل کرو نیکیوں کے اندر، آگے بڑھو ایک دوسرے سے نیکیوں کے اندر۔ یہاں خیرات سے مراد جو ہے وہ اللہ کا یہ حکم ماننا ہے جو قبلے سے متعلق ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ دین کے مزاج کو، دین کی حقیقت کو سمجھو۔ اصل میں کوئی جماعت بنانا، کوئی مسلک اور مذہب اختیار کرنا، یا پھر اس مذہب اور مسلک کے مطابق عبادات کرنا، مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کرنا، یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو چاہے کوئی شخص کسی طرف بھی منہ کرے، کتنی زیادہ بھی وہ عبادت کرے، اگر اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی طرف، یعنی اللہ کے حکم کی طرف سبقت حاصل کرو، آگے بڑھو۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا اللہ تمہیں جمیعاً، سب کے سب کو۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، یعنی اگرچہ آج تم مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم ہو، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن تم سب کے سب اللہ کے بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اس وقت پھر اللہ کی کتاب سے فیصلہ ہوگا، اور اس وقت پھر اللہ کے رسولوں کو شہادت کے لیے حاضر کیا جائے گا، اور پھر اس دن اللہ رب العزت آواز لگائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اختیار کس کے پاس ہے؟ تو آواز آئے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو یکتا ہے، اکیلا ہے اور ہر کام پر قادر ہے۔ تو بتانا مقصود ہے یہ کہ دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لو، اور اصل دین کو اخلاص کے ساتھ خالص دین کو اختیار کر لو جو اللہ کا حکم اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یعنی اگرچہ اس سے پہلے تم مختلف قبلوں کی طرف منہ کرتے تھے اور شک میں تھے کہ کون سا قبلہ صحیح ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، اس کے رسول نے بتا دیا کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو اس کے بعد پھر تردد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے۔ اس دن سے پہلے کہ جب اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر دے آپ اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کی طرف اس لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہے، لیکن جب وہ حرم کے حدود میں ہوتا ہے اور مسجد حرام سے باہر ہوتا ہے تو اس کے لیے قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص دنیا کے کسی اور خطے کے اندر کہیں اور دور ہوتا ہے تو یہ پورا حرم جو ہے یہ اس کے لیے قبلہ ہوتا ہے پھر۔ تو چونکہ یہاں خطاب کیا جا رہا ہے باہر کے لیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ جہاں سے بھی نکلے تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف آپ پھیر دیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قبلہ، یہ وہی جو قبلے سے متعلق ہے، یہ حکم جو قبلے سے متعلق ہے، للحق، یہ ضرور حق ہے، من ربک، تیرے رب کے طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں سے اللہ باخبر ہے۔ اب عام حکم ہے، پہلے خاص حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عام حکم آئے گا تمام مومنین کے لیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس آپ پھیر دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ چونکہ قبلے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آگے کی وہ سمت جس کے طرف انسان نماز کے اندر، صلاۃ کے اندر چہرہ کر کے صلاۃ ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ نکلے تو اس وقت آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی چاہے آپ گھر سے نکلے، چاہے آپ خانہ کعبہ کے حدود کے اندر ہو یا اس سے باہر ہو، چاہے وہ آپ کسی سفر کے اندر ہو، تو ہر جگہ سے حکم یہی ہے۔ اس کے اندر جو تفسیریں ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بار بار جو حکم آ رہا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور تاکید اس لیے ہے کہ ذہن کے اندر بار بار جو ہے وہ الجھن آتی ہے کہ آیا جب ہم مکہ کے اندر ہوں گے اور حدود حرم کے اندر ہوں گے تو اس وقت کے لیے یہ حکم ہے، یا مدینے میں ہوں گے تو اس وقت بھی یہ حکم ہے، یا ان کے علاوہ اگر کسی سفر میں کہیں اور ہو تو وہاں بھی یہی حکم ہے۔ تو بار بار حکم دے کے یہ بتانا مقصود ہے کہ چاہے تم مسجد حرام کے اندر ہو یا حرم کے حدود میں ہو، یا تم مدینہ میں ہو یا سفر میں کہیں اور جگہ ہو، یہ مستقل اللہ کا حکم ہے سب کے لیے کہ وہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے صلاۃ ادا کیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب عام حکم ہے مومنین کے لیے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، پس پھیر دو تم،
وجوہکم اپنے چہرے کو شطرہ اس کے طرف یعنی مسجد حرام کے طرف لئلا یکونا یہ اس لیے کہ نہ ہو للناس لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجت دلیل یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے آیت کے اندر کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم مان لیا اور اس کے بعد مومنین نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا تو اب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی، بولنے کے لیے کوئی بہانہ اور عذر اور بات نہیں رہے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ جس نبی کو تم حق کہتے ہو اس نبی کی تو تم خود بات نہیں مانتے ہو، اس کی تو تم خود اطاعت نہیں کرتے ہو۔ تو لوگوں کی یہ حجت اور یہ دلیل ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے حکم اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو صلاۃ کے اوقات کے اندر مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم قرآن اور سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب خود ہم اللہ کے حکم اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو یہ بات لوگوں کے لیے دلیل بنے گی کہ ارے تم تو ہمیں دعوت دیتے ہو کہ قرآن اور سنت کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جبکہ تم خود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، تمہاری زندگی خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے، تو ہماری دعوت کا لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اپنی دعوت میں اثر پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے بہانوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کے دین کے مبلغ ہیں وہ خود بھی مکمل طور پہ قرآن اور سنت کی اطاعت کریں۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے، یعنی جو ظالم ہے وہ تو بہانے کریں گے، وہ تو الزامات لگائیں گے ہر صورت کے اندر، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے فلا تخشوہم، پس ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرتے رہو۔ خشیت کہتے ہیں دل کے اندر محبت اور دل کے اندر خوف، محبت ایسی ہو کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی محبت کی خاطر اس کا پورا جسم، اس کے تمام اندام جو ہے وہ اس کے حکم کے سامنے جھک جائے، اور محبت کے بعد خوف ایسا ہو، اس کے عذاب سے ایسا ڈرے، اس کی ناراضگی سے ایسا ڈرے کہ اس کے جسم کے تمام اندام جو ہے اس کے اندر خضوع پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ عمل جو ہے دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خاص کرو، چاہے محبت ہو چاہے خوف ہو، اس قدر کہ تمہارا جسم جو ہے وہ اطاعت کرنے لگے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرتے رہو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے کہ پورا کر دوں میں اپنی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر۔ نعمت سے مراد یہاں قبلے کی نعمت ہے جو اللہ رب العزت کے طرف سے ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے
جو لوگ اس حکم کو مانیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح ایک ایک حکم اللہ بھیج کر اپنے نعمتوں کا اتمام کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں پورا کروں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت سے مراد یہاں یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مسالک اور مذاہب ہے، کوئی ایک طرف منہ کرتا ہے، کوئی دوسری طرف منہ کرتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ صحیح سمت کون سا ہے، صحیح قبلہ کون سا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں صحیح قبلہ بتا دیا کہ صحیح قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو یہاں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے مراد یہ ہے تاکہ اللہ تمہیں راہ دکھائے، یعنی صحیح قبلہ تمہیں دکھائے کہ صحیح قبلہ کون سا ہے۔ کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا ہے تمہارے درمیان، رسولا، ایک رسول منکم، تم میں سے، یعنی یہ قبلے کی نعمت اسی طرح کی ایک نعمت ہے جس طرح ایک نعمت اللہ نے اس سے پہلے تم پر کی ہے کہ تمہارے درمیان اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ رسول جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، نعمتوں میں سے، یہ کتاب یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ بھیجا ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول منکم، تم میں سے، یتلو علیکم، تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے، آیاتنا، ہماری آیات کو، تمہارے سامنے ہماری آیات یعنی ہمارے احکامات یہ بیان کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، سنوارتا ہے تمہیں، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، جو گناہ اور غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہی کے ذریعے وہ تم سے نکالتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت۔ دیکھیں یہ بہت بڑی دلیل ہے اگر اس پہ ہم غور کریں۔ اس سے پہلے فرمائے یتلو علیکم آیاتنا، یہ نبی تمہارے سامنے آیتیں پڑھتا ہے ایک، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل سے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن وہی جو ہے وہی کے لیے عقل کے ساتھ رسول کی ضرورت ہے تاکہ وہ رسول سکھائے، بغیر سیکھے غور و فکر سے وہ سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ تو اس لیے دیکھیں کہیں قرآن لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، کہیں قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ تو کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ جب تک نبی نہیں سکھائے گا اس وقت تک تم نہیں سیکھ سکتے ہو۔ جیسے دو مقامات پر اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اے نبی تمہاری زبان سے آسان کر دیا ہے، کسی اور کی زبان سے نہیں، تمہاری زبان سے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں، احادیث صحیحہ کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن کو سمجھ جائیں گے، غور و فکر کریں گے اور سمجھ جائیں گے، تو یہ لوگ جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے، بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی اللہ کے احکامات، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اپنے غور و فکر سے جو چیزیں تم نہیں سمجھ سکتے تھے وہ تمہیں نبی نے سکھائی ہے۔ دیکھیے آگے کے جملہ جو ہے اس کی تکمیل کرتا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم نے جتنا بھی غور و فکر کیا لیکن خود سے نہیں سمجھ سکے تم،
نبی نے تمہیں سکھایا، نبی کے سکھانے سے پہلے تم جو ہے نہیں سمجھتے تھے، ما لم تکونوا تعلمون، تم نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ آج جو ہے ایک للو پنجو آ جاتا ہے، بولتا ہے قرآن میں خود سیکھوں گا، خود سمجھوں گا، مجھے اس نبی کی سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا بیوقوف پھر کون ہوگا کہ اتنے بڑے پائے کے جلیل القدر صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور جن کی زبان عربی تھی، اللہ کے نبی کے سکھائے بغیر وہ نہ سیکھ سکے تو یہ کیا سیکھے گا؟ تو اصل میں یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے امت کے اندر پھیل رہی ہے۔ مومنین کو جہاں قرآن کی اطاعت اور تشریح کے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ جو جو چیزیں معاشرے کے اندر روایات کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، اقوال کی شکل میں، فتاوی کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، تشریح اور توضیح کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، جس شکل میں بھی جو چیزیں اللہ کی کتاب کے خلاف ہے ان کو چھوڑنا ہے، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنی ہے قرآن کے مطابق، تو وہاں مومنین کے لیے یہ بات بھی بہت لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ سنت کو بھی لے کے چلے، اعمال اس طریقے سے کرے جس طرح اللہ کے نبی نے کیے، صحابہ نے کیے، قرآن کی تشریح اس طریقے سے کرے جس طرح اللہ کے نبی اور صحابہ نے کی ہے، شریعت وہ شریعت مانے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، یہ نہیں کہ اپنے طرف سے کوئی شریعت بنائے۔ تو فرمایا فاذکرونی، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے اندر مفسرین نے کئی عبارتیں جو ہے وہ نقل کی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اس سے کیا مراد ہے اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اول تو ہمیں ذکر سمجھ لینا چاہیے۔ آج عام طور پر لوگ مجلسوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، یا کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ذکر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ذکر مکمل کب ہوگا؟ ذکر مکمل اس وقت ہوگا جس طرح سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ذکر اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، ذکر اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر مفسرین نے ذکر کے 3 درجات جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، ذکر زبان سے، ذکر دل سے، ذکر اندام سے، تب جا کے ذکر مکمل ہوتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کو یاد کریں اپنی زبان سے، دل کے اندر وہ یاد ہونی چاہیے، اس کا فہم اور اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنے جسم سے اس پر عمل کریں، ہاتھ اور پاؤں، زبان، کان، آنکھ، ہر چیز اس حکم کے مطابق چلائے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر، کمپلیٹ ذکر کہتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے جو ذکر کرے گا وہ ذکر ہے۔ ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، تلاوت کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر ہے کیا، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ ذکر کے اندر نہیں آئے گا۔ وہ کر تو رہا ہے لیکن یہ ذکر میں نہیں آئے گا، یہ تلاوت میں نہیں آئے گا۔ تلاوت اس وقت ہوگی، ذکر اس وقت ہوگا جب وہ پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، تب جا کے یہ تلاوت اور یہ ذکر ہوگا۔ پھر آگے اس کے اندر جو عبارتیں جو ہے مفسرین نے ذکر کی ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو اس کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ توجیحات موجود ہے۔ یعنی تم مجھے دعا کے ذریعے یاد کرو تو میں تمہیں قبول دعا کے ذریعے یاد کروں گا، ایک عبارت یہ ملتی ہے۔ دوسری یہ کہ تم مجھے اطاعت کے ذریعے یاد کرو تو میں تمہیں اجر کے ذریعے یاد کروں گا، تم میری اطاعت کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا، تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
اسی طرح تم میرے راہ میں مجاہدہ کرو گے تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ مختلف عبارتیں اس کے اندر ہے، تم مجھے اخلاص سے یاد کرو گے تو میں جنت میں تمہیں اپنی دیدار کروں گا، دیدار کراؤں گا۔ تو اس طرح فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، کسی اور کا نہیں، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ یاد کرنا ہر صورت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر، خوشی کے اندر، عبادت کے اندر، تبلیغ کے اندر، تلاوت کے اندر، معاملات کے اندر، ہر جگہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اذکار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر ہمیں بھی یاد رکھے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یہ اصل میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تشبیہ ہے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظہور کے، کسی چیز کو نمایاں کرنا، ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں شکر۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے ان نعمتوں کا اظہار کرو، لوگوں کو پتہ لگے، ایک ایک نعمت لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں یہ آنکھیں اللہ نے مجھے دی ہے، یہ کان اللہ نے مجھے دیے ہیں، یہ جسم اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ دولت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ مکان اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اولاد اللہ نے مجھے دیے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی ہے، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اصل میں واشکروا لی ولا تکفرون کے اندر سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے توحید کا اور رد شرک کا، کہ آپ توحید کا اظہار کریں اس کے ذریعے کہ جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی ہے، اور رد شرک کریں کہ اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو، یہاں کفر بمانا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اب اس کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ اظہار کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ایک تو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں کسی اور کی نہیں ہے، پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، اور اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، چاہے وہ جسم ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، جو بھی چیز ہے، چاہے وہ علم ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمتیں اللہ کی ناراضگی میں نہ لگے۔ اگر وہ نعمت اللہ کی ناراضگی میں ہم نے لگا دی، خرچ کر دی، تو یہ اصل میں کفر ہے۔ ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو، یعنی میرے نعمتوں کو پانے کے بعد اس نعمتوں کو وہاں مت لگاؤ جہاں میں ناراض ہوتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے دولت دی ہے، ہم اس سے نشہ کرتے ہیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہم اس کو فضول خرچی کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کو ہم شرک کے اندر، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ محرم کا مہینہ، 10واں محرم، جگہ جگہ لوگ سبیلے لگا رہے ہیں، شربتیں تقسیم ہو رہی ہے، حلیم پک رہا ہے، جس کو اصل میں حلیم تو نہیں دلیم کہتے ہیں یا پچڑا کہتے ہیں، حلیم لوگوں نے غلط نام رکھ دیا ہے۔ تو جگہ جگہ بریانی پک رہی ہے، یہ حسن کے نام، یہ حسین کے نام، یہ علی کے نام، یہ اصل میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، جو پاک نعمتیں، حلال نعمتیں میں نے عطا کی ہے، اسے کھاؤ پیو اور کھانے کے بعد شکریہ میرا ادا کرو۔
اسے میری نعمت جانو اگر تم میری بندگی کرنے والے ہو۔ تو اصل میں یہ سارا جو ہے ناشکری کے یہ شکلیں ہیں جو آج ہمارے درمیان ہے۔ جتنی بھی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، جسم دیا ہے، اب یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے لیکن گناہ کے کام میں اس کو ہم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، یہ کفر ہے۔ دولت ہمیں اللہ نے دی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دولت ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اور ایسا پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل کر کے اللہ فرماتا ہے کہ ضرور بالضرور، یعنی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، ضرور بالضرور اس دن، قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت اپنے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ نعمت جو میں نے دی تھی وہ کہاں تم نے خرچ کی تھی۔ تو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر جو ہے، اللہ کے حکم کے اندر اسے ہم خرچ کریں، اور جہاں ہم دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی میں وہ خرچ ہو رہا ہے تو فوراً استغفار کرے اور اپنے ہاتھ کو روک لے، ورنہ یہ پھر عذاب کی صورت ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اگر شکر نہیں ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے تمتع قلیلا، تمتع بکفر کا قلیلا، اپنے کفر کے ساتھ، کفر کے رویے کے ساتھ، ناشکری کے رویے کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اس سے دنیا میں حاصل کر لے، انکا من اصحاب النار، یقیناً تو آگے جہنم والوں میں سے، پھر ٹھکانہ تیرا آگے جہنم ہے، فإنک من اصحاب النار، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دی ہے۔ فاذکرونی، پس مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرتے رہو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی میری اطاعت کرتے رہو قدم قدم پہ، واشکرولی، میرا شکر ادا کرتے رہو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد